عزیزان محترم زندہ کہتے کسے ہیں؟ ہم تو زندہ اسے کہتے ہیں جس کی سانسیں چل رہی ہوں، ہم تو زندہ اسے کہتے ہیں جس کی آنکھیں ٹمٹما رہی ہوں، ہم تو زندہ اسے کہتے ہیں جس کی دل کی دھڑکن جاری ہو، ہم تو زندہ اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ اور جس کے پیر چل رہے ہوں اسے زندہ کہتے ہیں، اور جس کی یہ تمام چیزیں بند ہو جائیں اسے ہم مردہ کہتے ہیں، اسے ہم مردہ کہتے ہیں۔ لیکن آؤ قرآن سے پوچھیں کہ زندہ کون ہے، مردہ کون؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے اور لوگ صحیح طریقے سے رسپانس نہیں کرتے تو سرکار کو بڑی تکلیف ہوتی، بڑا تکلیف ہوتی، سرکار سمجھ لیجئے غمگین ہو جاتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے حبیب غم نہ کرو، انکا لا تسمع الموتى، اے حبیب یہ جتنے لوگ جو تمہاری سن نہیں رہے نا یہ سارے کے سارے مردے ہیں، یہ سارے کے سارے مردے ہیں، مردے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہیں، کنہیں کہہ رہا ہے؟ ابو جہل اینڈ کمپنی کو کہہ رہا ہے، عتبہ اور شیبہ کو کہہ رہا ہے، یہ جتنے بھی گستاخ رسول تھے ان سب کو قرآن نے کیا کہا؟ مردہ۔ اے حبیب انکا لا تسمع الموتى، یہ سارے کے سارے مردے ہیں، اور مردے سنتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ قرآن نے ان سب کو مردہ کہا، قرآن نے زندہ کسے کہا ہے؟ تو جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں قرآن میں یہ آیت بھی ملتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اے لوگو جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ عزیزان محترم قرآن نے نہ صرف کہنے پر بلکہ سوچنے پر بھی پہرا بٹھا دیا ہے۔ قرآن نے اس انداز میں کہا ہے جو انہیں مردہ کہے گا اس کی زبان کھینچ لی جائے گی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ تصور بھی مت کر لینا، وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ عزیزان محترم اب دو چیزیں قرآن نے ہمیں بتا دی، ایک جگہ تو زندوں کو قرآن مردہ کہہ رہا ہے، اور دوسری جگہ جو لوگ مر چکے ہیں ظاہری اعتبار سے قرآن انہیں زندہ کہہ رہا ہے، اور سوچنے پر بھی منع کر رہا ہے کہ انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں، انہیں مردہ کہنا بھی نہیں، بلکہ یہ زندہ ہے۔ عزیزان محترم امام حسین شہید ہو چکے ہیں مگر زندہ ہیں، حضرت علی اصغر شہید ہو چکے ہیں مگر زندہ ہیں، حضرت علی اکبر شہید ہو چکے ہیں مگر زندہ ہیں، حضرت قاسم شہید ہو چکے ہیں مگر زندہ ہیں، حضرت عباس شہید ہو چکے ہیں مگر زندہ ہیں، شہدائے کربلا شہید ہو چکے ہیں مگر زندہ ہیں، شہدائے بدر، حنین، خیبر، خندق، جتنے بھی اسلامی جنگوں کے شہداء ہیں وہ سارے کے سارے زندہ۔ عزیزان محترم یہاں سے کیا سمجھ میں آیا، یہاں سے کیا پتا چلا کہ زندہ رہنے کے لیے ان سانسوں کی ضرورت نہیں ہے، زندگی ان سانسوں پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، زندگی ڈیپینڈ ہے عشق رسول پر، زندگی ڈیپینڈ ہے محبت رسول پر۔ اگر انسان زندہ ہو اور اس کے دل میں عشق رسول نہ ہو، محبت رسول نہ ہو تو وہ زندہ ہو کر مردہ ہے، اور جو انداگر عاشق رسول ہے اور وہ شہید ہو گیا ہے پھر بھی زندہ ہے۔ پتا چلا، معلوم ہوا اگر عاشق رسول ہے تو سمجھ لینا وہ زمین پر ہے تو زندہ ہے، اور زمین میں ہے تو زندہ ہے۔ زمین پر ہے تب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زمین